سوئے مدینہ راہ میں مورخہ 4 جمادی الاولیٰ 1440 ہجری مطابق 11 جنوری سن 2019 عیسوی۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ شفا شریف میں معجزات کا ذکر چل رہا ہے، اور جس فصل کو شروع کیا تھا کچھ حدیثیں بیان کر کے چھوڑ دیا تھا، اس کو پورا کریں گے۔ فصل یہ ہے کہ وَمِن مُعْجِزَاتِهِ تَكْثِيرُ الطَّعَامِ بِبَرَكَتِهِ وَدُعَائِهِ، یعنی حضور کے برکتوں سے، حضور کے دعائے مبارکہ سے کھانے کی زیادتی ہو جایا کرتی تھی۔ کم چیزیں زیادہ کھا کر کے آسودہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس پر کچھ حدیثیں گزر چکی تھیں، اور کچھ حدیثیں آج انشاءاللہ اس فصل کو پوری کر دیں گے۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے تھے کہ معجزہ انبیاء و مرسلین کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ جب قوم ان سے کسی ایسے چیز کا مطالبہ کرے تو نبی یا رسول عطائے الہی سے اس معجزے کو دکھا کر کے ان کو کنونس کر سکے۔ چنانچہ یہی ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بحث ہے، میں تھوڑا سا آج سمیٹ دوں اس کو۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ میری امت میں 30 کذابین دجالین پیدا ہوں گے۔ اس میں سے کچھ گزر چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ بھی کریں گے۔ تو اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا اس سے معجزے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ ایک سوال ہے یہ۔ اس میں ہمارے علماء کا 2 گروہ ہو گیا ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے معجزے کا مطالبہ کرنا کفر ہے، اس لیے کہ جب قرآن مقدس کی آیت صریح نص قطعی آ چکی ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس سے مطالبہ معجزہ گویا کہ اس آیت کریمہ کا انکار ہے، اور قرآن پاک کے نصوص کا انکار کفر ہوا کرتا ہے۔ لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں، مطالبہ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس سے اس کا عجز ظاہر ہو سکے۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے ایسے امور انجام دے دیتے ہیں کہ جو انہونی سے ہوتے ہیں، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک، دست اکرم، دست اقدس جزامیوں کے بدن پر پھیر دیتے، کھالیں فوراً صحیح ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ
کہ اپنے بغل میں مقدس ہاتھ رکھتے اور نکالتے تو وہ 14ویں رات کی طرح سے روشن ہو جایا کرتا تھا، اور جیسے ہمارے حضور کے معجزات کی بحثی چل رہی ہے پوری، تو اس کا عجز ظاہر کرنے کے لیے مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک دو باتیں سن لیجیے، لطیفے کی ہیں یہ بھی۔ حضور کے زمانے میں مسیلمہ کذاب ملعون نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، تو حضور کے پاس لوگ اپنے بچوں کو لے کے آیا کرتے تھے، حضور کرم فرماتے۔ ایک بچہ راستے میں کھیل رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، بچے کا نام ابو محذورہ ہے۔ چنانچہ حضور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بچے نے گھر جا کر کے اپنی والدہ سے بتایا کہ آج حضور نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا نشاندہی کر کہاں کہاں تک ان کا ہاتھ پڑا تھا۔ بچے نے بتلایا تو ان کی والدہ ماجدہ نے ان بالوں کو کاٹنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے سر سے عمامہ اتارا تو میری زلفیں زمین تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے پوچھا تو میں نے سارے حالات بتائے۔ تو یہ حضور لعاب پاک تھوک شریف کنویں میں ڈال دیا تو کنویں سے پانی ابلنے لگا۔ تو مسیلمہ کذاب نے بھی ایک ڈھونگ رچایا تھا نا، اس کے پاس بھی لوگ جو اس کے ماننے والے پیروکار تھے، فالوورز، لے کے گئے کسی بچے کو کہ ذرا اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیجیے، تھوڑا سا برکت ہو جائے گی۔ تو یہ شیطانی عمل تھا نا، اس نے جو ہاتھ رکھا تو بچے کے سارے بال گر گئے، بجائے اس کے کہ وہ بال اگتے وہ سارے بال گر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں کنویں میں پانی کم ہے، ذرا سا کچھ کر دیے تاکہ پانی بڑھ جائے۔ اس نے پانی کنویں میں تھوکا تو جو پانی تھا وہ بھی نیچے دھس گیا، زمین میں ختم ہو گیا، جانا۔ تو نبی کریم کی شان اقدس سمجھا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، بلندی، علو مانے بلندی، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ خسروا نے بادشاہ ہے، بادشاہ، یہ زمین والے کیا سمجھ سکتے ہیں آپ کو؟ آپ کی بادشاہت کا جھنڈا تو آسمانوں پہ نظر ہے۔ تو اس لیے عجز ظاہر کرنے کے لیے، اس کے عاجز ظاہر کرنے کے لیے اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلیں۔ تو بات تھی کس کی؟ کھانے میں برکتیں پیدا ہو جایا کرتی تھیں، حضور کرم و فضل فرمایا کرتے تھے۔ پہلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، وأبي هريرة وعمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فذكروا مخمصة أصابت الناس مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في بعض مغازيه فدعا ببقية الأزواد فجاء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك وعلاهم الذي أتى بالصاع من التمر فجمعه على نطع قال سلمى فحذرته كربذة العنز ثم دعا الناس بأوعيتهم فما بقي من الجيش وياع إلا ملؤوه وبقي منه قدر ما جعل وأكثر وَلَوْ وَرَدَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ لَكَفَاهُمْ اللہ اکبر۔ یہ حدیث دیکھیں، حضرت عمر فاروق اور سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، یہ ان حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ کسی جنگ میں حضور تشریف لے جا رہے تھے
تو ان دونوں بزرگوں نے بھوک کی شکایت کی، یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ بڑا کرائسس تھا اس زمانے میں نا، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری یہ جو زندگی ہے نا، اس کا جواب قیامت کے دن، اس کا سوال ہم سے قیامت کے دن دوہرا 3 گنا 4 گنا ہونا چاہیے۔ کوئی کمی نہیں ہمارے پاس ہے، اور پھر بھی دین سے غفلت ہماری ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، ہجرت کے بعد ایک بیگ پاپولیشن بڑھ گئی، کرائسس پیدا ہو گیا۔ اسی صورت میں یہ جنگیں لڑی گئی ہیں۔ سنجیدگی سوچا جائے نا تو روح لرز جایا کرے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا مقابلہ کوئی بھی شخص دنیا میں نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال بھوک لگی ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم لوگوں کے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت توشہ ہے لا کر کے اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا گیا، اور ایک چمڑے کا دسترخوان تھا، اس پر لا کر کے رکھ دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ کتنا تھا وہ، کہ جیسے اونٹ کا کوہان ہوا کرتا ہے چھوٹا سا، یہ ہے کہ جہاں بکری کا بچہ بیٹھا کرتا ہے، صرف اتنی سی بات تھی بس۔ فجمع ولا نطعن، کہہ رہے ہیں اس کے بعد حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ فحرزتہ کربدۃ العنز، ہم نے اس کا جو اندازہ لگایا وہ اتنا تھا کہ جیسے بکری جیسے بیٹھا کرتی چھوٹی سی جگہ میں، اتنا ہی تھا، زیادہ نہیں تھا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے اپنے برتنوں کو لے کر کے آؤ۔ تو لشکر میں کوئی بھی ایسا برتن نہیں تھا جو اس سے بھر نہ گیا ہو۔ وَبَقِيَ مِنْهُ مَا قَدْرَ، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ پھر جب سب لوگ لے کر کے چلے گئے تو ہم نے جو غور کیا، اس کو دیکھا تو اللہ اکبر، جتنا لوگ لے گئے تھے اور اب بھی اس پر جو تھا جتنا ہم لا کے رکھے تھے اس سے زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کے بعد خاص جملہ جو کہتے ہیں وہ دیکھنے کے لائق کہتے ہیں کہ وَلَوْ وَرَدَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ لَكَفَاهُمْ، اگر پوری زمین کے لوگ آ کر کے اس کو کھاتے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ ہے ہمارے آقا کی شان کرم، یہ ہے۔ تھوڑا سا چلو بھائی مان لیا اپنے اعتبار سے 5 کلو رہا ہوگا یار، 10 کلو کر لو۔ فوج کوئی ایسی تو نہیں ہوتی کہ 5-6 آدمیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہو۔ لشکر اسلامی میں 1000 آدمی ہوا کرتے تھے، 500 ہوا کرتے تھے، لیکن راوی کا یہ بیان کہ وَلَوْ وَرَدُوهُ أَهْلُ الْأَرْضِ لَكَفَاهُمْ، اگر پوری زمین کے لوگ آتے اور اس کو کھاتے تو سب کا پیٹ بھر جاتا، سب کے لیے کافی ہو جاتا وہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے دوسری روایت ہے ابو ہریرہ کی پھر آئی، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ادعو له اہل الصفۃ فتتبعتهم حتى جمعتهم فوضعت بين أيدينا صفحة فأكلنا ما شئنا وفرغنا وهي مثلها حين وضعت إلا أن في أثر الأصابع۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ صفہ والوں کو بلا کر کے لے آؤ۔ وہ چبوترا جس پر حضور کی بارگاہ کے غریب لوگ بیٹھا کرتے تھے، جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں سوائے رسول پاک کے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، کوئی نہیں، بس ساری آرزوئیں، ساری تمنائیں حضور کے قدموں سے وابستہ تھی۔ بس جاؤ بلا کے لے آؤ ان لوگ۔
اس حدیث کو دیکھیں، اسی طرح کی ایک اور حدیث آگے آئے گی. کہتے ہیں کہ تو میں گیا، بلا کر کے لایا ان کو. میں جب سب جمع ہو گئے تو ہمارے سامنے ایک پیالہ رکھا گیا. پیالہ اصحاب صفہ کی تعداد کے تعلق سے اختلاف کیا گیا ہے. 40 سے لے کر کے 300 تک بیان کیا گیا ہے، ہوا کرتے تھے. اب یہاں راوی نے تعداد بیان نہیں کی، 40 ہی کر لیجیے، چلو کم سے کم 40 کر لو. اس لیے کہ علماء کا کہنا ہے کہ 40 سے کم نہیں ہوتے تھے، 40 ہی کر لو. ایک پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا چاہا کھایا. فَأَكَلْنَا مَا شِئْنَا، پیٹ بھر گیا ماشاءاللہ. اللہ اکبر. فرغنا، مطمئن ہو گئے. مگر حالت یہ تھی کہ وہی مثلھا، وہ ویسے ہی ہے. اس پیالے میں جتنا تھا اتنا ہی ہے، اور سب کھا کر کے فارغ ہو گئے، سب آسودہ ہو گئے. ہاں اتنی بات ضرور تھی کہ جو اس پیالے کے اندر چیز تھی نا، اس پر انگلیوں کے آثار پائے جا رہے تھے کہ یہاں سے نکالا گیا ہے کچھ، بس اور کچھ نہیں. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ حضور کی احادیث مبارکہ، واقعاتی احادیث مبارکہ سنا کیجئے تو یہ تصور قائم کیجئے کہ ہم اس مجلس میں حاضر ہیں، اور یہ فیض جو ان کے دست انور سے جاری ہو رہا ہے، تصور میں ہم بھی اس سے فیض یاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو حدیث پاک کی لذت اتنی بڑھ جائے گی جس کا کوئی حد نہیں. تیسری حدیث پاک بتا عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد المطلب وكانوا 40 منهم قوم يأكلون الجزعة ويشربون الفرق فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هو ثم دعا بعس فشربوا حتى رووا وبقي كأنهم لم يشرب منه. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی عنہ کی روایت کریمہ ہی ہے. کہتے ہیں حضور نے ایک دن بنو عبد المطلب کے سارے افراد کو جمع فرمایا، اور یہ کل 40 تھے. کہتے ہیں کہ جزع ایک اونٹ کا جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو ذبح کیا گیا، اور فرق کہتے ہیں 3 صاع کے برابر کوئی چیز ہو. اتنی سی چیز تھی. تو فصنع لہ مد من طعام، ایک مد اس کا کھانا بنایا گیا. تو سب لوگ کھا کر کے آسودہ ہو گئے. وہ بقیہ کما ہوا، جتنا تھا اتنا باقی بھی رہ گیا. سب کھا کے آسودہ بھی ہو گئے اور جتنا تھا اتنا باقی بھی رہ گیا. پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. ثم دعا بعس، فرمایا بڑا برتن لے کر کے آؤ. فشربوا حتى رووا، تو اس سے لوگوں نے پیا. اب یہاں راوی بیان نہیں کر رہے کیا پیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پانی پیا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ دودھ پیا. وَبَقِيَ كَأَنَّهُ لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ، اور اس برتن کی صورتحال یہ تھی کہ جب سب لوگ پی چکے اس 40 آدمی، تو برتن میں دیکھا گیا تو کچھ پیا ہی نہیں گیا تھا. دسترخوان پر رکھا ہوا پورا کھانا 40 آدمی کھا کے گزر گئے، اسی پڑا ہوا ہے. اور بڑے برتن میں پانی ہو یا دودھ ہو، موسٹلی دودھ ہی ہے، سارے لوگ پی بھی لیے اور اسے پڑا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان تھی، کیا منظر رہا ہوگا اس وقت کا. اللہ اکبر. اگلی روایت سیدنا انس کی روایت ہے کہ
وقال انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين ابتنى بزینب امره ان يدعو له قوما سماهم وكل من لقيت حتى امتلأ البيت والحجرة وقدم إليهم تورا فيه قدر مد من تمر جعل حيسا فوضعه قدامه وغمس 3 أصابعه وجعل القوم يتغدون ويخرجون وبقي التور نحو مما كان وكان القوم 71 سنیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی تو دعوت کی۔ امام قاضی عیاض نے سیدہ زینب کا ذکر کیا ہے، لیکن فٹ نوٹ میں جو محشی ہے اس نے لکھا ہے کہ واقعہ سیدہ صفیہ کا ہے، اللہ عالم ہے واقعہ جو اس کو سنے۔ تو سیدہ زینب سے شادی فرمائی، دعوت کی، ارشاد فرمایا حضرت انس سے کہ جن جگہ تم کو میں نے نام بتایا سب کو بلا کر کے لے آؤ۔ وَكُلَّ مَنْ لَقِيتَ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا تم کو نام ذکر دیا ہے کہ ان کو بلا کے لاؤ، اور تمہاری ملاقات جس سے سب کو بلا کے لے آؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ گھر بھی بھر گیا، حجرہ شریفہ بھی بھر گیا، بالکل کراؤڈ پیدا ہو گیا۔ اب کیا ہوگا پھر؟ طور کہتے ہیں چھوٹے پیالے کو۔ ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں 1 مد کے برابر کھجور تھی اور جس کا مالیدہ بنایا گیا تھا۔ مالیدہ سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ آپ لوگ جانتے ہیں مالیدہ؟ روٹی پکا کر کے چوری کر دی جاتی ہے، اس کو یا تو کسی شوربے میں سانا جاتا ہے یا کسی میٹھی چیز میں۔ مالیدہ موسٹلی میٹھا ہی بنا کرتا ہے۔ تو وہ کھجور کا وہ مشروب تھا، اس مشروب میں اور کوئی چیزیں ڈال کر کے اس کو مالیدہ بنایا گیا تھا۔ بہرحال مالیدہ تھا، تو یہ سامنے رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد حضور نے اپنی 3 مقدس نورانی انگلیوں کو اس کے اندر ڈبو دیا۔ اللہ اکبر۔ وغمس 3 أصابعه، کہہ رہے ہیں کہ لوگ کھاتے رہے، نکلتے رہے، کھاتے رہے، نکلتے رہے، اور جب دیکھا گیا بقیت طور نحوا مما کانا، جب پیالے کو دیکھا گیا تو جیسا تھا ویسی رہ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تھے کتنے لوگ اس کو جان لیں۔ کہہ رہے ہیں بتاؤں کتنے لوگ تھے؟ یا تو یہ 71 تھے یا 72 تھے۔ 71 تھے یا 71 تھے یا 72 تھے یہ لوگ۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لا کر سلام۔ سماحت مانے بخشش و لٹانا۔ جس طرف دست اقدس اٹھتا ہے نا، سمندر لہریں مارتا ہے اس وقت بخشش کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کہتے ہیں کہ دوسری روایت میں نا یہی واقعہ بیان کیا، لیکن اس میں بتایا گیا کہ وفی روایت اخری فی هذه القصہ او مثلها ان القوم كانوا زهاء 300، یہ 300 سے بھی زیادہ تھے، 300 سے بھی زیادہ تھے۔
اچھا ایک بات اور دماغ میں رکھیں کہ عربوں کا جو کھانے کا انداز تھا نا، بڑے خوش خوراک ہوتے تھے وہ لوگ، بہت خوش خوراک ہوتے تھے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایشیائی لوگ جو ہے، انڈیا پاکستان کے لوگ، ان کے مقابل ہماری خوراکیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارا جتنا تین آدمی کھائے گا اتنا وہ ایک آدمی ان کا اکیلے کھاتا تھا۔ تو ایسی صورت میں اگر ایک پیالے سے 300 آدمی کھا لیں تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک پیالہ سے یار ایک آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے تو 300 آدمی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب راوی کہتے ہیں حتیٰ شبیہ سب آسودہ ہو گئے کھا کر کے، وقال علی ارفع، حضور نے مجھ سے فرمایا اس کو اٹھاؤ، اب لے جاؤ۔ اب راوی کا خاص جملہ جو خاص حدیث پاک کی لذت بڑھا دیتا ہے، فلا ادری حین وضعت کانت اکثر ام حین رفعت، میں نہیں جانتا ہوں کہ جب رکھا گیا تھا تب زیادہ تھا یا اٹھا کے لے جا رہا ہوں تب زیادہ ہے۔ اللہ اللہ، مجھے نہیں معلوم ہے کہ جب میں نے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا اب اٹھا کے لے جا رہا ہوں اب زیادہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا جعفر بن محمد جو حضرت علی اپنے والد واجد سے روایت کرتے ہیں، روایت ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان فاطمۃ طبخت قدرا لغضائہما ووجہت علیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتغدى معہما فأمرها فغرفت منها لجميع نسائه صحفة صحفة ثم له ولعلي ثم لها ثم رفعت القدر وإنها لتفيض قالت فأكلنا منها ما شاء الله۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا علی مرتضیٰ اور حضور کے لیے کھانا بنایا۔ سیدنا علی حضور کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ تشریف لے چلیں، فاطمہ نے کھانا بنایا ہے۔ اب سوچیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت، شان، بلندی، بڑائی، کسی کھانے کے اندر برکت پیدا کرنے کے لیے ان کا ہاتھ لگنا ہی کافی ہے۔ کیا سمجھا؟ کسی کھانے کے اندر برکت پیدا ہونے کے لیے ان کا ہاتھ لگنا ہی کافی ہے۔ اس لیے شہزادی کونین ہے وہ، جاؤ بلا کے لاؤ، گئے بلا کے لائے، کہ تاکہ حضور کھانا کھائیں ہم دونوں کے ساتھ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ٹھیک ہے، اور تم کہہ دو ساری عورتوں کو بلا لو۔ اب اندازہ لگایا کتنا کھانا بنا ہی رہی ہوں گی، 2 آدمی کھانا ہے 3 کرا ہوگا، اور حضور تشریف لا کیا کہتے ہیں کہ سب کو بلا کے لے آؤ، جاؤ بلاؤ ساری عورتوں کو بلا لو۔ تو ساری عورتیں آئیں اور پلیٹ کھا کر کے گئیں، پلیٹ کھا کر کے گئیں۔ اب حضرت علی اس کے بعد پھر کھائے، پھر سیدہ فاطمہ کھاتی ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَتَفِيضُ قَالَتْ فَأَكَلْنَا مِنْهَا، اس کھانے کے اندر برکتیں بڑھتی نہیں حتیٰ کہ سب کھا کے آسودہ ہو گئے۔
یہ کھانے کی برکتیں خالی ابھی چل رہی ہیں، معجزات کے تو اتنے حقائق ہیں کہ ابھی اور آگے آئیں گی، فصلیں آگے چلیں گی۔ وَأَمَرَ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان يزود 400 راكب من احمس فقال يا رسول الله ما هي الا اسوع قال اذهب فذهب فزودهم منه وكان قدر الفصيل الرابد من التمر وبقي بحاله۔ کہہ رہے ہیں کہ من روایت دکین الاحمسی ومن روایت جریر ومثلہ ومن روایت النعمان بن مقرن الخبر بعینہ الا انہ قال 400 راکب من مزینہ۔ کہہ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ جاؤ 400 آدمیوں کے لیے احمس کھانا تیار کرو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ 400 آدمی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس صرف چند سا کھانے ہیں، بس اور زیادہ نہیں ہے، 400 آدمی فوج کہاں سے ہم تیار کریں گے؟ اللہ اکبر۔ قال اذهب، جاؤ، اتنا ہی کہنا کافی تھا۔ فذهب، گئے، فزودهم منه، جو کچھ تھا لا کر کے رکھ دیا سامنے۔ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں 400 آدمیوں کو کھانا تیار کرنے کے لیے، ہمارے پاس جو اب لا کے رکھ دے رہے ہیں، دیکھیے یہی ہے۔ کتنا تھا؟ کان قدر الفصیل الرابد من التمر، جیسے چھوٹی سی ایک ڈھیری ہوتی ہے کھجور کی، بس اتنی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کر کے بیان کرتے ہیں کہ اس میں اور بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں، تو یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، قال 400 مزینہ، یہ 400 سوار جو ہے یہ مزینہ کے تھے۔ تو اس چھوٹے سے اس کھجور کی ڈھیری سے حضور نے ان 400 سواروں کو آسودہ فرما دیا کھلا کر کے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث یہاں دیکھیں، ومن ذلك حدیث جابر فی دین ابیہ بعد موته وقد كان بذل لغرماء ابیہ اصل ماله فلم يقبلوه ولم يكن في ثمرها سنتين كفاف دينهم فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان امره بجدها وجعلها بيادر في اصولها فمشى فيها ودعا فأوفى منها جابر غرماء أبيه وفضل مثل ما كانوا يجدون كل سنة۔ یہ روایت یہاں پہ چھوڑی ہے، بخاری بھی اس روایت کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بخاری میں بیان فرمایا گیا ہے، پوری روایت یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کی حال ہو گیا، تو ان کے اوپر قرض بہت تھا، اور بات یہ تھی کہ ان کے گھر میں کل بہنیں ان کی تھیں، خالی کل بہنیں تھیں، ان کی شادیاں بھی کرنی تھیں، اور قرض جو تھا وہ یہودیوں کا تھا، اور یہودی تو بہت سخت ہوتے ہیں ان سب معاملات میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یار سال بسال ہم سے لیتے جانا، تمہارا آپ قرض پورا کر دیں گے، مگر وہ اس پر تیار نہیں ہوئی۔ ان کی نگاہ اصل میں حضرت جابر کے کھجوروں کے باغ پر تھی کہ ان کا کھجور کا باغ ہم لے لیں۔ بہت تنگ کیا تو حضور کے پاس آ کر کے اپنی گزارشات عرض کی، یا رسول اللہ ایسی صورتحال ہے اور بہت تنگ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا جاؤ، درختوں سے کھجوروں کو اتار کر کے ڈھیری کر دو، میں آ رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے، ڈھیریوں کے اندر ہاتھ ڈال کر کے بیٹھ گئے
اور ارشاد فرمایا سب کو بانٹتے رہو اس سے، جس کا اتنا قرض آ کے لے جائے وہ لیتے رہے لیتے رہے لیتے رہے لیتے رہے، سب کا قرض ادا ہو گیا۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اب زیادہ ہے کہ تب زیادہ تھا۔ یہ بخاری کی پوری حدیث ہے۔ اور پھر اتنا بچا جتنا سال بھر کی بچت ہوتی اتنا بچ گیا اس میں سے۔ یہ حدیث کا خلاصہ تھا یہاں پہ۔ اگلی حدیث پاک ہے، وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصاب الناس مخمصة فقال لي رسول الله هل من شيء قلت نعم شيء من التمر في المزود قال فأتني به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة ثم قال ادع 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم 10 كذلك حتى أطعم الجيش كلهم والشبعوا قال خذ ما جئت به وأدخل يدك وأقبض منه ولا تكبه فقبضت على أكثر مما جئت به فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى أن قتل عثمان فانتهب مني فذهبا۔ یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھوک پہنچی لگی تھی، لوگوں نے حضور نے مجھ سے فرمایا کہ کچھ ہے تم لوگوں کے پاس؟ میں نے کہا ہاں کچھ ہے، تھوڑی کھجوریں ہیں۔ چنانچہ اس توشے سے تھوڑی کھجوریں لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ حضور نے فرمایا فاتنی بھی لاؤ اس کو۔ وہ کھجوریں لا کے رکھی گئیں تو حضور نے اپنا دست مبارک اس کے اندر رکھ دیا، اسے اندر داخل کر کے، اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی کھجور نکال کر کے پھیلا دیا دسترخوان پر، اور پھر برکت کی دعا فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 کو بلا کر کے لاؤ، کھلاتے رہو۔ اچھا صاحب، سب آسودہ ہو گئے، پورا لشکر آسودہ ہو گیا۔ قال خذ ما جئت به، جو تو لایا تھا نا اب وہ لے لے۔ انہیں سے کہا تھا نا کہ جا کے لے آؤ، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا جا کے لائے تھے، کہا اب تو جو لایا تھا اس کو لے لے۔ وہ ادخل یدک، اور اپنے ہاتھ کو اس کے اندر داخل کر اور اس پر قبضہ کر لے۔ چنانچہ انہوں نے اس کھجور کو اٹھائی اور اپنے زنبیل، اپنے تھیلی میں رکھ لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کبھی اس کو الٹنا نہیں، اس کو کبھی ولا تکبو، کبھی اس کو الٹنا نہیں تم۔ کہتے ہیں کہ میں اس کھجور سے حضور کی حیات ظاہری تک کھاتا رہا، صدیق اکبر کے زمانے تک کھاتا رہا، عمر فاروق کے زمانے تک کھاتا رہا، عثمان غنی کے زمانے میں کھاتا رہا، یہاں تک کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت فاجعہ ہوئی ہے، اوئے ہوئے ہوئے وہ تھیلی میری غائب ہو گئی، وہ تھیلی میری غائب ہو گئی۔ پھر کسی نے لوٹ لیا اس کو۔ یا اللہ، کتنی کھجوریں تھیں؟ کہہ رہے تھوڑا سا یار ہم لے کر کے آئے تھے، حضور نے اس میں سے ہاتھ ڈال کر کے نکالا، دسترخوان میں پھیلا دیا، لوگ کھائے بھی سب، اور اس کے بعد اس سے کہتے کہ اچھا اب اس کو تو رکھ لے۔ میں نے اس کو رکھ لیا، مگر یہ کہا تھا اس کو الٹنا نہیں۔ اب دیکھیں حضور کے حیات طیبہ کا اگر صرف 5 ہی سال تسلیم کر لیا جائے، 3 ہی سال مان لیا جائے، 3 سال وہ، 2.5 سال صدیق اکبر کی حیات مبارکہ کا، خلافت کا، کتنا ہوا 5.5، 10 سال حضرت عمر فاروق کا کتنا ہوا 15.5، اور عثمان غنی کی جو شہادت مبارکہ ہوئی ہے یہ ہوئی ہے تقریباً 12ویں سال میں ہوئی ہے۔ گویا کہ تقریباً 28-30 ایئر چند کھجوروں سے کھاتے رہے، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔
اللہ اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری حدیث آگے ایک ذکر کیا ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے، وذکرت مثل هذه الحکایت فی غزوہ تبوک وان تمرہ کانا بدع عشرۃ تمرۃ ومنہ، کھجوریں کوئی 10 یا 15 کھجوریں تھیں بس، اس میں بدع عشرہ دیا ہے، 10 سے کچھ زیادہ کھجوریں تھیں بس۔ یا اللہ، 10 12 15 کھجوریں کتنے سال کھائے ہوں گے؟ 35 سال کھائے، 28 سال کھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے چلیں، ومن أيضا حديث أبي هريرة حين أصابه الجوع فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح قد أهدي إليه وأمره أن يدعو أهل الصفة، قال فقلت ما هذا اللبن فيهم كنت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بها، فدعوتهم وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسقيهم، فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يأخذ الآخر حتى روي جميعهم، قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وقال بقيت أنا وأنت اقعد فاشرب، فشربت، ثم قال اشرب، وما زال يقولها واشرب واشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل۔ یہ وہی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، سنیں۔ سیدنا مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر کے اندر حضور کے ایک پیالے میں کچھ دودھ ہدیہ کیا گیا تھا، پیالے میں دودھ، حضور نے ارشاد فرمایا صفہ والوں کو بلا لاؤ، بھوک ان کو لگی ہوئی ہے، اور حضور فرمایا صفہ والوں کو بلا کے لے آؤ۔ اب ان کی بے قراری دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کی بے قراری دیکھیے، کہتے ہیں کہ قال فقلت ما هذا اللبن، میں اپنے دل میں سوچنے لگا میں کہ یار یہ دودھ ہی کتنا ہے، ما هذا اللبن فیہم كنت احق ان اصیب به، اس دودھ کا زیادہ حقدار میں مجھ کو پلایا جائے، اور حضور نے سب کو بلا لیا ہے، اب سب پئیں گے اس میں تو میں تو پاؤں گا نہیں۔ بھوک کس کے لگی تھی بھائی، کیا ہوا اس کے بعد پھر کہ ان اصیبہ بینو شربتاً اتقوی، کہ اس سے میں تھوڑا طاقت حاصل کروں، تو بہرحال حضور نے چونکہ حکم دیا تھا اس لیے مجھے مجبوراً فدعوت میں سب کو بلا لیا، سب لوگ آ گئے، صفہ چبوترے پر بیٹھنے والے سارے لوگ حاضر ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا اچھا اب ان سبوں کو پلاؤ، مجھے کو پلانے کو بھی کہہ رہے ہیں۔ بھائی ایک آدمی بھوکا ہو اور اس سے کہا جائے کہ تم ابھی نہیں کھاؤ، تم سب کو کھلاؤ، اور کھانا تھوڑا ہو تو وہ اندر کیا سوچ رہا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد فجعلت اوتی الرجل فیشرب، میں لوگوں کو پھر پلانے لگا، لوگ پیتے رہے آسودہ ہوتے رہے، پیتے رہے آسودہ ہوتے رہے، پیتے رہے آسودہ ہوتے رہے، اللہ اکبر، حتی روی جمیعہم، سب آسودہ ہو گئے پی کر کے وہ پیالہ، اس پیالے میں وہ دودھ سب پی کر کے آسودہ ہو گئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر حضور نے اس پیالے کو اپنے دست اقدس میں لیا اور ارشاد فرماتے ہیں اچھا اب ہم اور تم خالی باقی رہ گئے ہیں، سب لوگ پی چکے ہیں، اللہ اکبر، اقعد فاشرب، اب تو بیٹھ، تو بھی پیا، اب تم بیٹھ جاؤ، اب تم بھی پیو۔
کہتے میں نے پیا، روک دیا۔ حضور کہتے پھر پیو، پھر پیا، پھر کہا نہیں پھر پیو۔ آخر کار مجھ کو یہ کہنا پڑا یا رسول اللہ بس اب نہیں چل پائے گا مجھ سے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ قلت لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلک، نہیں اب نہیں پیوں گا میں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب گنجائش نہیں رہ گئی ہے، اب گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد فاخذ القدح، حضور نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ پہ لیا، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، وسما، بسم اللہ شریف پڑھا اس کے بعد، اور اس کے بعد وشرب الفضلہ، اب جو باقی بچا تھا حضور نے اس کو تناول فرمایا۔ یہی ہے وہ واقعہ جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں نقل فرمایا ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، شیر مانے دودھ، جام مانے پیالہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ گویا کہ یہ 70 صحابہ کرام تھے اصحاب صفہ کے، جن لوگوں نے اس پیالے سے پانی، اس دودھ کو پیا تھا۔ اللہ اکبر۔ 2-3 حدیثیں اور ہیں، اس کو بعد ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگلی حدیث پاک ہے وفی حدیث خالد بن عبد العزى انه اجزر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاة وكان عيال خالد كثيرا يذبح الشاة فلا تبد عياله عزما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة وجعل فضلتها في دلو خالد ودعا له بالبركة، فنثر ذلك لعياله فأكلوا وأفضلوا، ذكر خبره آگے دیکھو، کہہ رہے ہیں کہ حضرت خالد ابن عبد العزى کی روایت ہے یہ، ان کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ اس کو ذبح فرمائیں، اس کو تناول فرمایا جائے، لیکن حضرت خالد کے ہاں بچے بہت زیادہ تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، حضور نے بکری کی ذبح فرمایا، خود اس میں سے تناول فرمایا، ان کے سارے گھر والوں کو کھلایا، اور اس کے بعد پھر جو باقی بچا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَجَعَلَ فَضْلَهَا فِي دَلْوِ خالد، اس کے بعد وہ خالد کے بعد جو برتن تھا بڑا، اس میں اس پورے کھانے کو بھر دیا کہ لے کے جاؤ تو خود بھی کھایا، پورے خاندان والوں کو کھلایا، اور کہا کہ اب اس کو تم سیو کر لو۔ یہ اگلی حدیث پاک ہے کہ یہ حدیث بخاری میں گزری ہے جی، کہہ رہے ہیں کہ فی حدیث الآجری فی انکاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی فاطمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا بقصعة من 4 امداد او 5 ويذبح جزورا لوليمتها، قال فأتيته بذلك فطعن في راسها ثم أدخل الناس رفقة يأكلون منها حتى فرغوا، وبقيت منها فضلة فبرك فيها وأمر بحملها إلى أزواجه وقال كلنا وأطعمنا من غشيكن۔ سیدنا علی مرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہما کا جب نکاح ہوا تو حضور نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ ایک پیالہ لے آؤ، اور اس پیالے کے اندر 4 یا 5 مد کوئی چیز تھی، اور ایک چھوٹا سا جزور، اونٹ کے بچے کو بولتے ہیں، اس کو ذبح کیا، یہ ولیمہ تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اس کو لایا
اونٹ کے بچے کو، اونٹ، اور اس کو حضور نے اس کے سر میں تان فرما کر کے اس کو ذبح فرمایا۔ پھر اس کے بعد لوگ گھر میں داخل ہوتے رہے، رفقتاً رفقتاً، ٹکڑی ٹکڑے میں کھاتے رہے، یہاں تک کہ سب اس سے فارغ ہو گئے، اور اس سے جو باقی بچ گیا پھر حضور نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اچھا اب اس کو لے جاؤ ازواج مطہرات کو کھلاؤ۔ پھر کہنے میں لے آ کر کے وہاں پہ ازواج مطہرات کو دیا اور سب نے کھایا، سب آسودہ ہوئے۔ اگلے حدیث پاک ہے حضرت انس کی، تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصنعت امی ام سلیم حیثا فجعلته في طور فذهبت به الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعه وادع لي فلان وفلانا ومن لقيت فدعوتهم ولم ادع احدا لقيته الا دعوته وذكر انهم كانوا زهقوا 300 حتى ملأوا الصفة والحجرة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلقوا عشرة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال ما شاء الله أن يقول فأكلوا حتى شبعوا كلهم وقال لي ارفع فما أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت أكثر۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ حضور نے ازواج مطہرات میں سے کسی سے نکاح شریف فرمایا تو حضرت انس کی والد ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کچھ میٹھی چیزیں بنائیں اور یہ کہا کہ اس کو حضور کے پاس لے جاؤ اور کہہ دو کہ یا رسول اللہ میری والد ماجدہ نے آپ کی بارگاہ میں نظر کیا ہے اس کو۔ کہنے میں اس کو لے کر کے آیا، حضور نے فرمایا ضعہ، اس کو رکھ دو یہیں پہ، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَدْعُوا لِي فُلَانًا فُلَانًا، جاؤ سب کو بلا کے لاؤ، فلاں 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 کو بلا کے لے آؤ۔ اور اتنا نہیں، وَمَن لَقِيتَ دَعَوْتُهُمْ، یہ جن کو میں نے کہا ان کو بلا کے لاؤ، جو جو تم سے ملے راستے سے بلا کر لاؤ۔ اچھا صاحب، وَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا زُهَاءَ 300، 300 آدمی سے زیادہ ہو گئے۔ اتنی بڑی رکابی ہے، اس میں کوئی میٹھی چیز بنا کر کے دیا ہے کہ لے جاؤ حضور کے ہاں۔ حضور نے عقد مبارک فرمایا ہے، ولیمہ ہے یہ، میری طرف سے نظر کر دو، اور حضور نے کیا کہا جب سب بلا کے لے آؤ، اور 300 آدمیوں سے زیادہ آ گئے۔ راوی کہتے ہیں اللہ اکبر، حتی ملأوا الصفة والحجرہ، صفہ اور حجرہ دونوں جگہ بھر گئی لوگوں سے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا تحلقوا عشرة عشرة، 10 آدمی بیٹھ کر کے کھاؤ، 10 بیٹھ کے کھاؤ اٹھ جاؤ، پھر 10 کھاؤ اٹھ جاؤ، پھر بیٹھ کے کھاؤ اٹھ جاؤ، اس طرح 10۔ اور حضور نے اس کھانے میں اپنا دست کرامت، دست معجز، دست معجزہ رکھ دیا تھا۔ لوگ کھاتے رہے، آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے، ہے نا۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد فقال علی ارفع، اچھا اب تم انس اس کو اٹھا لو۔ اب حضرت انس کا بیان بنا فرمائیے، فما ادری حین وضعت کانت اکثر ام حین رفعت، میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ جب میں نے وہ پلیٹ رکھی تھی، وہ قاب رکھی تھی سامنے جس کے اندر وہ میٹھا تھا، یہ 300 سے زیادہ لوگ کھا کر کے چلے گئے، اب میں دیکھ رہا ہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب رکھا تھا تب زیادہ تھا، اب اٹھا رہا ہوں تب زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حدیثیں ختم، اب امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کمنٹ ہے، اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ پوری حدیثوں کا ایک کمنٹ سب سے زیادہ لازمی حصہ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں وَأَكْثَرُ أَحَادِيثِ هَذِهِ الْفُصُولِ الثَّلَاثَةِ فِي الصَّحِيحِ وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ هَذَا الْفَصْلِ بِضْعَةَ
عشر من الصحابتی رواہ عنہم اضعافهم من التابعین ثم من لا يتعد يعدهم واکثرها من قصص مشہورۃ ومجامع مشہودہ ولا يمكن التحدث عنها الا بالحق ولا يسقط الحاضر لها على ما انکر منها. خلاصہ یہ ہے، اصل میں یہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. یہ اعتراض اس زمانے سے پیدا ہو چکا تھا جو آج ہمارے زمانے میں چلا آیا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو ایسے معجزات کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے چونکہ وہ اپنے عقل پر تولنے کی کوشش کرتا ہے تو ان باتوں کو وہ انکار کر دیتا ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پیالہ بھر کوئی چیز ہو 200 آدمی 60 آدمی 70 آدمی 300 آدمی 400 آدمی کیسے کھا سکتا ہے؟ تو انکار کر دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب باتیں من گھڑت ہیں. یہ سب باتیں اسی کو کلیریفائی کر رہے ہیں حضرت امام قاضی عیاض. کہہ رہے پہلی بات جان لو کہ ادھر 3 فصلیں جو ہم نے بیان کی ہیں، فصل 12 13 14، اس کی حدیثیں سب کی سب صحیح حدیثوں سے ہم نے لیا ہے، اور جس کے رویوں میں کم سے کم 10 صحابہ ہیں، اور اس کے بعد پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اور اس کے بعد پھر جو بعد کے لوگ آئے تو ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں کتنا لوگ اس کو بیان کیے ہیں. اور یہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک، ان کے زمانے تک اور ہمارے زمانے تک بھی یہی بات ہے، ان کے زمانے تک ہمارے زمانے تک بھی مقررین، خطبہ، محدثین، عارفین، صوفیہ اپنی اپنی محفلوں میں احادیث کو بیان کرتے رہے ہیں. تو کیا ان سب کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ عقل اس کو قبول کرے گی؟ ہرگز نہیں. اگر اس پر جھوٹ کی تہمت لگا دی جائے گی تو اسلام کا حدیث کا نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا. یہ کہنا چاہتے ہیں اس میں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم حدیث پاک کی ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما دے، اور جو کچھ عرض کیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. پالہائے حقیقی اپنے کرم سے نواز دیا اللہ. معجزات کا جو خوبصورت ذکر امام قاضی عیاض نے فرمایا ہے اس کی لذتوں سے ہمیں بھی آشنا فرما دے، اور حضور کے فیوض و برکات سے ہم کو بھی ہماری نسلوں کو بھی بہرمند فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا